انتہائی علم رکھتے ہیں اور اس چیز کا بھی نالج ہے کہ کس طریقے سے اس کاز کو ہٹ کیا جا رہا ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سینکڑوں مسلمانوں کو مشرف با اسلام، سینکڑوں نامسلموں کو مشرف با اسلام کرنے والے، غیر مسلموں کو مسلمان کرنے والے، بھرپور نعروں کا جواب دیجیے گا عبد الوارث گل صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید، فی القرآن الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین اکرام، ہم کوئی قابل ذکر لوگ نہیں تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو انسانی معاشروں کا حال تھا وہ یہ تھا کہ ہر طرف شرک اور کفر کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ رشتوں کا معاملہ یہ تھا کہ ماں کے بیوہ ہونے کے ساتھ بازار میں فروخت کر دیا جاتا تھا، اور معبود کا معاملہ یہ تھا کہ 360 بت صرف خانہ کعبہ میں موجود تھے، کہ جس کی شب و روز پرستش کی جاتی تھی، جس کے سجدے اور رکوع کیے جاتے تھے۔ بیٹیوں کا معاملہ یہ تھا کہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیویوں کی لونڈیوں سے بھی زیادہ بدتر حالت تھی۔ ماں باپ کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، لونڈی اور غلاموں کو بھیڑ بکری کی طرح کاٹ دیا جاتا تھا۔ یہ تھا انسانی معاشرے کا حال۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو تمام رشتے ناتوں کے لیے، عقائد و نظریات کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے، یہاں تک کہ حیوان اور جانوروں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول، قواعد و ضوابط بتائے کہ دیکھو، اس کائنات کا خالق مالک رب ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنا۔ اور دیکھو، تمہارے والدین جو تمہاری دنیا میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں، فلا تقل لہما اف، خبردار ان کے آگے زبان سے اف لفظ بھی نکالا۔ اور بیٹیاں، فرمایا کہ یہ تمہارے اور دوزخ کے درمیان آڑ بنا دی گئی ہیں۔ ماں، کہا کہ اس کے قدموں میں تمہارے لیے جنت رکھ دی گئی ہے۔ لونڈیاں اور غلاموں کا معاملہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، الصلاۃ، دیکھو لوگو، تمہاری زندگی کا جو مقصد ہے، this is the purpose of your life، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہاری زندگی کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، الصلاۃ، نماز کو قائم اور دائم رکھنا، اور اللہ کو سجدے اور رکوع کرتے رہنا۔ اور پیک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حق کس کا بتایا، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے جو غلام اور تمہاری جو لونڈیاں ہیں، دیکھو ان کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آتے رہنا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حق سے لے کے غلام اور لونڈیوں کے حقوق بتائے، ماں باپ کے حقوق بتائے، معاشروں کے حقوق بتائے۔ اور آج جس معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کو تار تار کیا جا رہا ہے، حکومت وقت بھی یہ بات جان لے کہ اگر مسلمان تحمل مزاجی کا مظاہرہ کر رہا ہے
اگر وہ ریاست کے خلاف بغاوت کا اعلان نہیں کر رہا تو اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ حکومت وقت کے خلاف بغاوت نہیں کرنی. یہاں تک کہ حکومت اور حکومتوں کے عہدیداران کے حوالے سے بھی رسول اللہ نے حق بتایا ہے. وہ جو ساری کائنات کی مخلوق کے حقوق بتا کر گیا ہے، آج اسی کے حقوق کے حوالے سے ہم عدالتوں میں دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں. آج اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ اٹھیے. عدالتوں کے آگے منت و سماجت کرنی پڑ رہی ہے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر وضاحتیں پیش کرنی پڑ رہی ہیں، اور جو کام کرنے والے ہیں ان کو ظالموں نے مجرم بنا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے کہ یہ تو بزنس گروپ، یہ تو دندہ کر رہے ہیں. یہ 50,000 ویب سائٹ کا انعقاد کیا ان بزنس گروپ والوں نے کیا ہے؟ یہ جو 400 سے زائد لوگ اس وقت زیر حراست ہیں، کیا ان لوگوں نے ان کے جو ہے وہ اکاؤنٹ میں مواد ڈالا ہے؟ اور اس وقت پی ٹی اے کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں ایسی ویب سائٹ موجود ہیں کہ جس کے اوپر گندا اور غلیظ مواد موجود ہے کہ جو اپنی زبان سے بھی جس کا ہم اظہار نہیں کر سکتے. ریاستی اداروں کے اوپر، ریاست کے اوپر، سیاست کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے تو کیمرے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، ادارے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی حرکت میں آ جاتی ہے. لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس کے حق کے حوالے سے کون آواز اٹھائے گا؟ اس کے حقوق کے حوالے سے کون بات کرے گا؟ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ مولانا امین اللہ اکاڑوی رحم اللہ، ان کو بلایا گیا ایک گاؤں میں کہ حضرت وہاں پہ آپ نے خطاب کرنا ہے ختم نبوت کے حوالے سے. اور جیسے ہی حضرت ٹرین کے اوپر اترتے ہیں، ٹرین سے اسٹیشن کے اوپر اترتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ حضرت یہاں قادیانیوں کا بڑا اثر و رسوخ ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ کا ہم یہاں پہ خطاب کروائیں، اور اگر خطاب ہو گیا تو ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی. حضرت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کمزور لوگ ہیں، دیہڑی والے لوگ ہیں، حضرت یہ کرایہ پڑھا لیجئے اور آپ واپس چلے جائیے. کہا کہ بھی امین اللہ اکاڑوی اگر آیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیے بغیر واپس نہیں جائے گا. اور مولانا نے کہا کہ یہاں کوئی ڈنڈے والا ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کہ حضرت ہے. اور ایک بدماش کے پاس گئے، نورے کے پاس، جس کو دنیا نورا ڈاکو کے نام سے جانتی ہے، اور اس کے پاس جب جاتے ہیں تو کہا کہ خیریت تو ہے کہ آج مولوی نورے ڈاکو کے ڈیرے پہ آنا ہو گیا؟ خیریت تو ہے، کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا معاملہ ہے، اور یہ قادیانی جلسہ کرنے نہیں دے رہے. تو نورے نے کہا کہ مولوی صاحب بیان آپ کیجئے اور جلسے کی حفاظت کی ذمہ داری میری. اور میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، معاملہ یہ ہے کہ وہ جلسہ بھی ہوا، سارے معاملات ہوئے، اور اس کے بعد ایک دن نورا ڈاکو مولانا کو ملنے کے لیے جاتا ہے، اور پورا وضع قطع تبدیل ہے. اور جب پوری وضع قطع تبدیل دیکھی تو کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ میں نورا. کہا کون نورا؟ کہا نور الدین، وہی ڈاکو. تو کہا کہ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ کہا کہ اس دن رات کو جلسے پہ پہرا دیا تھا، اسی روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے، اور خواب میں آ کر کہا کہ نورے، آج تو نے میری عزت اور ناموس کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، اللہ اور اس کا رسول تجھ سے راضی ہیں، اور اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. اور میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، آج ہم نورے ڈاکو سے بھی گئے گزرے نکلے. آج امت مسلمہ کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت عطا فرمائی، جس کو مسندیہ عطا فرمائی، وہ نوجوان، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ باپ کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت، مقام و مرتبے عطا فرمائے. اور آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کو میری اور آپ کی ضرورت ہے تو آج ہم مسئلے و تہوں کا شکار ہو رہے ہیں. پوری دنیا کا اصول یہ بتاتا ہے کہ کسی وزیر اعظم کے بارے میں بات کرو تو سزائے موت، کسی صدر کے بارے میں بات کرو تو سزائے موت. کئی ایسے ممالک کے قانون ہیں کہ ان کے اداروں کے بارے میں بات کرو تو سزائے موت. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی بات آتی ہے اور سزا کی بات کرتے ہیں تو سب کی انسانیت جاگ جاتی ہے. یہ ہیومینٹی ان میں فٹ.
ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے اندر تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. اللہ کی قسم، دودھ تو میں نے ایک عیسائی ماں کا پیا ہے، لیکن کلمہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے. اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں ہم کسی ٹالرنس کا مظاہرہ نہیں کریں گے، کسی برداشت کا مظاہرہ نہیں کریں گے، کسی مصلحت کا برداشت نہیں کریں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا تقاضا ہے. اور جہاں یہ جو گردنوں کا گوشت ہے، یہ جو سینے چوڑے کر کے ہم چلتے ہیں، یہ ٹائیوں کوٹوں اور واسکٹ کے لیے نہیں تیار کیے گئے. جب وقت آئے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے لیے یہاں سے خون کی دھاریاں بھی بہانی پڑی تو اللہ کی قسم ہم اس سے گریز نہیں کریں. میں تمام حکومت اور حکومتی اداروں سے استدعا کرتا ہوں کہ دیکھیں، یہ کوئی فیک معاملہ نہیں ہے کہ جس کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں حکومت وقت سنجیدگی کے ساتھ معاملہ کرے، وگرنہ پاکستان میں ایک ایسا ماحول برپا ہونے والا ہے کہ جس کو پھر کسی کے سنبھالنے کی بس کی بات نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.